السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے جو ہے لام جلالہ کا قاعدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لام جلالہ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو اسم جلالہ بولتے ہیں. لام اسم جلالہ اللہ. اور ایسے ہی اللہم میں بھی اللہ ہے. تو یہ جو اللہ ہے اور اللہم ہے، اس میں جو لام ہے اس لام کو لام جلالہ بولتے ہیں. لام جلالہ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ بولتے ہیں. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام کو موٹا کب پڑھیں گے؟ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آیا تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. کسی بھی حرف کو اگر موٹا پڑھنا ہے تو زبان گول کر کے منہ بند کرنا ہے تو وہ بھی حرف موٹا ادا ہو جاتا ہے. تو زبان گول کرے تو حرف موٹا ادا ہوتا ہے. جیسے اللہ اکبر. اب اس میں میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سورہ اخلاص میں جو ہے قل هو اللہ احد، تو اس میں اللہ موٹا پڑھیں گے. اللہ سے پہلے زبر یا پیش آنا تو اس میں زبر ہے. قل هو اللہ احد، اس کو موٹا پڑھیں گے. اللہ قل هو اللہ احد. دوسری ایک مثال ہے اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ، آیت نمبر 15 میں اللہ. اب یہ اللہ لام موٹا پڑے اللہ. اب اس کے بعد ہے سورہ بقرہ میں ایک آیت نمبر 20 میں ہے ان اللہ. تو یہ جناب اللہ سے پہلے زبر آ گیا، اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. ہاں ویسے اللہ اکبر. اب دوسرا اللہ سے پہلے یا اللہم سے پہلے جو ہے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے بسم اللہ. اب کسی بھی حرف کو اگر باریک پڑھنا ہے تو زبان ایسے سیدھی رکھنا، منہ کھلا رکھنا. زبان سیدھی اور منہ کھلا رکھنا ہے. بسم اللہ. اب اسی طرح سورہ فاتحہ میں الحمد للہ. تو یہ بھی اللہ کا لام موٹا پڑے گا. اب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 میں ہے باللہ. تب یہ اللہ کے لام کو باریک پڑے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے وہ سب لام باریک پڑے جائیں گے. صرف اللہ اور اللہم سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اللہ اور اللہم سے پہلے زیر آ گیا تو اس اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. ہاں اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے سب لام باریک پڑے جائیں گے. وہ لام کی ادائیگی کے وقت زبان ایسی سیدھی رکھنا، منہ کھلا رکھنا تو حرف باریک ادا ہوتا ہے. یہ تھے لام جلالہ کے قاعدے. اب سید صاحب اس کو پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اب سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ یستہزئ ان اللہ. یہ موٹے پڑھنے کی مثالی تھی. اب باریک پڑھنے کی مثالی ہے بسم اللہ الحمد للہ باللہ. تو یہ ہے لام جلالہ کے موٹے اور باریک پڑھنے کے قاعدے. اب دوسرا قاعدہ ہے غنہ کا. غنہ یہ ایک صفت ہے. غنہ ایک صفت ہے، یعنی ناک کے باسے میں آواز کو لے جانا اور اس کو گھمانا، 2 حرکت تک گھمانا. 2 حرکت بولے تو کسی بھی چیز کو حرکت دینا. جیسے ب، یہ ایک حرکت ہو گئی. با 2 حرکت. ب ایک حرکت، با 2 حرکت. تو غنہ ایک صفت ہے، یہ ناک کے باسے میں آواز لے جانا اور اس کو 2 حرکت تک گھمانا. تو یہ جو غنہ کا قاعدہ ہے
یہ جو ہے دو حروف میں ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد۔ مشدد تشدید والا، جس حرف پر بھی تشدید ہو اس کو مشدد بولتے ہیں، جس حرف پر بھی تشدید ہو اس کو مشدد بولتے ہیں۔ اب تشدید کیا ہے میں آپ کو یہ لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ ہے تشدید۔ اب دیکھیں یہ تشدید، اللہ، اب اللہ میں یہ جو ہے یہ ہے تشدید، یہ تشدید ایسی رہتی ہے، اس کو تشدید بولتے ہیں۔ تو اب یہ کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو اس کو مشدد بولتے ہیں، کسی بھی حرف پہ اگر تشدید ہو تو اس کو مشدد کہتے ہیں، مشدد۔ اب اسی طرح اب جزم، کسی حرف پر جزم ہو تو اس کو، یہ جزم ہی ایسی رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں جزم۔ کسی بھی حرف پر جزم ہو، جزم ایسی بھی رہتی ہے اور ایسی بھی رہتی ہے تو اس کو جزم ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں جزم۔ اور کسی حرف پر جزم ہو تو اس کو ساکن بولتے ہیں، کسی حرف پر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسا نون پر جزم تو نون ساکن، کسی حرف پر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ جیسے نون پر جزم تو نون ساکن، یہ نون ساکن، تو یہ جو جزم ہے، نون پر جزم آ گیا تو نون ساکن۔ اب نون پر اگر تشدید ہو تو نون مشدد، نون پر یہ نون ساکن، یہ نون پہ جزم ہے تو نون ساکن۔ اب یہ نون پر تشدید ہے تو یہ نون مشدد، یہ نون پہ تشدید ہے تو نون مشدد، نون مشدد، یہ نون پہ تشدید ہے نون مشدد، نون پہ جزم ہے نون ساکن۔ جزم کو سکون کہتے ہیں، جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر جو ہے جزم آ گیا وہ ساکن ہوتا ہے۔ نون پر تشدید ہے تو نون مشدد، نون مشدد۔ ویسے ہی میم مشدد، میم پر تشدید ہے تو میم مشدد، میم مشدد۔ ٹھیک ہے، میم مشدد، نون مشدد۔ اب اس کے قاعدے یہ ہے کہ جب بھی نون پر تشدید ہو، میم پر تشدید ہو تو اس کو غنہ کرنا چاہیے۔ غنہ کرنا یعنی ناک کے باسے میں آواز لے جانا اور دو حرکت تک کھینچنا، جیسے ان، ان، ان۔ اب ویسے من الناس، من الناس، آمنا، آمنا۔ اب ایسے، اب یہ نون کی مثالیں تھی، اب جیسے میم کی مثال ہے، جیسے آئے تو مما، مما۔ ویسے سمن، سمن۔ ویسے ثم، ثم، ثم۔ یہ سے کے وقت کیا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو لگانا اور تھوڑی زبان باہر آنا، ثم، ثم۔ تو اس میں سٹی کی آواز نہیں آتی، ثم پڑھیں گے، ان، من الناس، من الناس، آمنا، آمنا، مما، مما،
سمن سم ثم، ثم تو یہ ہے میم مشدد اور نون مشدد کا غنہ، دو حرکت تک ناک کے باسے میں آواز گھمانا، یہ اس کو بولتے غنہ، تو یہ غننے کا قاعدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔